تو اب اللہ کہہ رہا میں تمہیں ایک اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا ہے؟ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّہِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا لو۔ اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا، آگے آئیں گی میں وہ بتا رہا ہوں، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں کون ہے تقوی والے۔ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اور جو تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو۔ تو اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش میں، 18ویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور انسان نے کائناتی علم دریافت کیے، تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے، تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ یہ 18ویں صدی میں بہت انکار، اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی۔ پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں، اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے، لہذا ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان، اچھا ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ ایک چھوٹی سی مثال، کدی 2 تے 2 5 ہو جان، کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا کدی 2 تے 2 5 ہو جان؟ ایک چھوٹی سی مثال عام فہم دی ہے، اس کو پھیلا دو۔ انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ سوچتا ہے نہ تمنا کرتا ہے، اندر وہ چیز جاتی نہیں، ناممکن کی تمنا نہیں پیدا ہوتی۔ پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے؟ یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی؟ یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے، لمبی عمر کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں؟ اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا، مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے، موت نہیں، آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھڑا نہیں۔ یہ خود، یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا، تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں، عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو؟ یہ کیوں دیکھتا ہے کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عند ربہم، وہ اللہ کے پاس۔